دوستان محترم، ہر انسان کی زندگی میں پیسہ اور روٹی رزق کی بڑی اہمیت ہے۔ پیسے ہی سے انسان اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرتا ہے، گھر، کپڑے، کھانا، علاج اور بچوں کی پرورش۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت محنت کرنے کے باوجود انسان کو رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، نوکری میں ترقی نہیں ہوتی یا محنت کے مقابلے کمائی بہت کم ہوتی ہے۔ اس تنگی کا سب سے بڑا علاج قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ ایک راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق، رشتہ، توحید، عبادت اور نیک عمل کرنے سے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پیسے کی کمی کیوں آتی ہے؟ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے کی کمی اور برکت کا اٹھ جانا کئی وجہوں سے ہوتا ہے۔ گناہوں اور نافرمانی۔ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو روزی میں تنگی آ جاتی ہے۔ صبح دیر تک سونا، حدیث میں ہے کہ صبح کی برکت فجر کے بعد وقت میں ہوتی ہے۔ نماز چھوڑنے سے رزق میں محرومیت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ روکنے سے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حرام کمائی، بیاج جو ہوتا ہے، رشوت یا حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پیسے کمانے کا بہترین وظیفہ۔ اب ہم اصل مدعے پر آتے ہیں، یعنی وہ وظیفہ جو پیسے کمانے اور رزق میں برکت لانے کا سب سے آسان اور آزمودہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز۔ اللہ آپ کی ہر تنگی دور کرے اور مال و رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پیسے اور رزق کی اہمیت۔ اسلام، قرآن اور حدیث میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ رزق، روٹی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان محنت کرتا ہے لیکن برکت دینا اللہ کا کام ہے۔ بہت لوگ محنت کرتے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں ہوتی اور قریب ہی رہ جاتے ہیں۔ وہی کچھ لوگ تھوڑی محنت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کی دولت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو روزی دینے والا ہے، طاقت والا اور مضبوط۔ یعنی انسان کو صرف حلق لازی، محنت اور حلال ذریعے سے کام کرنا چاہیے۔ باقی رزق کی گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے۔ غریبی کیوں آتی ہے؟ گناہ اور نافرمانی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر گناہ کرتا ہے تو برکت اڑ جاتی ہے۔ حرام کمائی، دھوکہ وغیرہ سے کمایا ہوا پیسہ کبھی ٹکتا نہیں ہے۔ نماز کی کوتاہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی روزی میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ کنجوسی کرنا، یہ کنجوسی بھی انسان کو غربت میں لاتی ہے۔ غریبی دور کرنے کا وظیفہ۔ جب میں آپ کو ایک بہت ہی آزمایا ہوا اور اثردار وظیفہ بتا رہا ہوں جو بہت سے بزرگوں نے بتایا اور لاکھوں لوگوں نے آزمایا بھی ہے۔ نیت۔ سب سے پہلے نیت صاف رکھیں۔ یہ وظیفہ صرف اللہ کی مدد پانے کے لیے ہے، نہ کہ دکھاوے یا غلط مقصد کے لیے۔ نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھیں کیونکہ نماز ہی رزق کی کنجی ہے۔ استغفار، توبہ۔ ہر دن کم سے کم 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا غفور ہے، وہ تم پر آسمان سے برکت کی بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد کرے گا اور تمہیں باغ بغیچے دے گا۔ اسماء حسنہ کا وظیفہ۔ ہر دن فجر کی نماز کے بعد 313 بار پڑھیں، یا غنی یا مغنی۔ اس کا مطلب اے بے نیاز بنانے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، یا اللہ تو ہی ہے غنی، ہمیں بھی غنی بنا، ہماری تنگ دستی دور کر، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ 5 درود شریف۔ ہر عمل سے پہلے اور بعد میں 11 بار درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صدقہ دینا، بھلے ہی تھوڑا ہو، روزانہ 1 روپیہ یا روٹی بھی ہو تو اللہ کے راستے میں دے۔ حدیث میں ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ برکت بڑھاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حقیقی واقعہ۔ دلی میں ایک شخص تھے، نام تھا عبد الرحمن۔ وہ بہت غریب تھے، چھوٹی سی دکان چلاتے تھے لیکن کمائی اتنی کم ہوتی تھی کہ گھر کا خرچ بھی مشکل سے چلتا۔ ایک دن انہوں نے ایک عالم دین سے اپنی پریشانی بتائی۔ عالم نے انہیں یہی وظیفہ بتایا، 5 وقت کی نماز کی پابندی، روزانہ 100 بار استغفار، فجر کے بعد 313 بار یا غنی یا مغنی، تھوڑا سا صدقہ بھی کرنا۔ عبد الرحمن صاحب نے سچے دل سے یہ عمل
شروع کیا۔ شروع میں بہت مشکل لگا لیکن انہوں نے صبر کیا، قریب 40 دن تک لگاتار انہوں نے یہ وظیفہ کیا۔ پھر کیا ہوا، ان کی دکان پر اچانک گراہکوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وہیں چیزیں جو پہلے نہیں بکتی تھیں وہ اب آسانی سے بکنے لگیں۔ دھیرے دھیرے ان کی کمائی دگنی ہو گئی۔ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ رزق صرف محنت سے نہیں آتا بلکہ اللہ کی رحمت اور برکت سے بھی آتا ہے۔ آج ان کے برکت سے آتا ہے۔ آج ان کے پاس ایک بڑی دکان ہے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی وظیفے کی برکت ہے۔ نصیحت: ہمیشہ حلال روزی کمانے کی کوشش کریں، گناہ سے بچیں، خاص کر بیاج، سود اور جھوٹ سے۔ غریبوں کی مدد کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم غریب کی مدد کرو گے تو تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ آخری دعا: یا اللہ ہمارے مال میں برکت عطا کر، ہمیں حلال روزی دے، ہمارے غریبی کو دور کر اور ہمیں اپنے غنی نام کی برکت سے بے نیاز کر۔